اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت ہی آسان اور مجرب ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ اس مقدس اور بابرکت وظیفے کو کر لیں گے، انشاءاللہ اپنے مقدر کو بدلتا ہوا اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ رب کریم رزق اور دولت اس کے مقدر کا اسے ضرور دیتا ہے، اور کھانا کھلائے بغیر اللہ کریم کسی کو بھی نہیں سلاتا، کوئی نہ کوئی ذریعہ تو رب کریم بنا ہی دیتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ صرف صبر کیا کریں، کیونکہ جو لوگ صبر کر جاتے ہیں اللہ کریم دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، انتہائی آسان یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، اور آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کی زندگیوں کو خوشحال فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اس کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں۔ جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق قائم کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چاہے 10 روپے صدقہ کر دیں، آپ چاہیں 20 روپے صدقہ کر دیں، آپ چاہیں ایک انڈا صدقہ کر دیں، جو بھی حسب توفیق ہے، جن لوگوں کے پاس روپے اور پیسے ہیں وہ لوگ گوشت لے کر صدقہ کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، اور اگر ہو سکے مسور کی دال 1 پاؤ لے کر یا آدھا کلو لے کر آپ وہ بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ مسور کی دال اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے تو اس دال کو اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے دے دے، یا پھر اپنے گھر کی چھت پہ تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ ڈالیں تاکہ چرند پرند کھائیں، کیڑے مکوڑے کھائیں، آپ کو ہمیں دعائیں دیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس مسور کی دال لے کر صدقہ کرنے کے پیسے نہیں، ایک روٹی لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں یا کسی صاف جگہ پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھائیں، آپ کو ہمیں دعائیں دیں۔ صدقہ کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ استغفر اللہ یا پھر استغفار کی کوئی دعا پڑھ کے اللہ کی راہ میں آپ وہ بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ یعنی صدقہ کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 پہ جمعۃ المبارک والے دن جتنا زیادہ ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ ہمارا خود کا آزمایا ہوا اور مجرب وظیفہ ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو 4000 مرتبہ درود پاک کی نیت کرتے ہیں، اور پھر جب ہم درود پاک پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم درود پاک ابھی مکمل نہیں
ہوتا کہ مشکل حل ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارا خود کا آزمایا ہوا اور مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، قرض میں ڈوب چکے ہیں، یا پھر کوئی بیمار ہے، کسی کو شفا نہیں مل رہی، کوئی بھی گھریلو مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، بیرون ملک جانے کا مسئلہ ہے، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ یقین کامل کے ساتھ اور پر اعتماد ہو کر درود پاک کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے نماز جمعہ کے بعد یا پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد۔ یہاں پہ ایک ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے، درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اتنی آواز میں ضرور پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں آپ کی آواز پڑے، یعنی تھوڑا اونچی آواز میں آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لیں، جن کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا پھر سورۃ کوثر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کے بہت زیادہ آپ کو فضائل اور معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ جب آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا سوال کرنا ہے، اے زندہ و جاوید ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ جب آپ نے جمعۃ المبارک کے مقدس اور فضیلت والے دن میں اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کرنا ہے اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو اللہ کی ذات تو ویسے ہی آپ پر راضی ہوگی، اور جب اللہ کریم اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو رب کریم بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے، جو آپ کی حاجت ہوگی، جو خواہش ہوگی، جو پریشانی ہوگی، جو آپ کا مقصد ہوگا، آپ اللہ رب العزت سے مانگے، رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے، بے شک اللہ کریم وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے جمعۃ المبارک کے افضل اور مبارک دن اس مبارک وظیفے کو کریں، اور جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اتنی آواز میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے کہ آپ کے کانوں میں پڑے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، درود پاک پڑھیں پھر بھی اونچی آواز میں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں پھر بھی اونچی آواز میں پڑھیں، اور جب آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 33 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے پھر آواز اونچی رکھ کر ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر شمار کرنا ہے، اور جب 33 مرتبہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے بارگاہ الہی میں رجوع کرنا ہے، بارگاہ الہی میں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگنے والا جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور وہ گھڑی نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے تک کی بتائی گئی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اللہ کی عطاؤں، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں اور معجزات سے استفادہ حاصل کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔